مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں تمام کلیسیا کی سلامتی ہو۔ ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے خداوند کے زندہ مقدس پاک کلام کو پڑھیں گے۔ تھسلنیکیوں کے نام پالوس رسول کا پہلا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے 28ویں آیت تک۔ مقدس میں اس طرح سے لکھا ہے: اے بھائیو، ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ جو تم میں محنت کرتے اور خداوند میں تمہارے پیشوا ہیں اور تم کو نصیحت کرتے ہیں، انہیں مانو اور ان کے کام کے سبب سے محبت کے ساتھ ان کی بڑی عزت کرو، آپس میں میل ملاپ رکھو۔ اور اے بھائیو، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھاؤ، کم ہمتوں کو دلاسا دو، کمزوروں کو سنبھالو، سب کے ساتھ تحمل سے پیش آؤ۔ خبردار، کوئی کسی سے بدی کی عوض بدی نہ کرے، بلکہ ہر وقت نیکی کرنے کے در پر رہو، آپس میں بھی اور سب سے ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ روح کو نہ بجھاؤ، نبوتوں کی حقارت نہ کرو، سب باتوں کو آزماؤ، جو اچھی ہوں اسے پکڑے رہو، ہر قسم کی بدی سے بچے رہو۔ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ تمہارا بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا۔ اے بھائیو، ہمارے واسطے دعا کرو، پاک بوسے کے ساتھ سب بھائیوں کو سلام کرو۔ میں تمہیں خداوند کی قسم دیتا ہوں کہ یہ خط سب بھائیوں کو سنایا جائے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تم پر ہوتا رہے، آمین۔ تھسلنیکیوں کے نام مقدس پالوس رسول نے 2 خط لکھے، اور مقدس پالوس رسول نے 2 خط اپنے بشارتی سفروں کے درمیان اس کلیسیا کو لکھے۔ اور جب ہم رسولوں کے اعمال اور اس کا 17واں باب پڑھتے ہیں تو تھسلنیکے کی اس کلیسیا کی بڑی وضاحت کے ساتھ وہاں تعریف کی گئی ہے کہ یہ لوگ جو تھسلنیکیا میں رہتے تھے، ان میں کچھ یہودی اور کچھ غیر اقوام کے لوگ تھے، ملے جلے لوگ اس علاقہ میں رہتے تھے، لیکن ایسے لوگ تھے جو یہودی تو نہیں تھے، لیکن وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور وہ خدا کے کلام کو بڑی غور سے پڑھتے، اور لکھا ہے کہ وہ اس کی تحقیق کرتے اور نیک ذات لوگوں میں ان کا شمار کیا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے کلام کو پڑھتے تھے، وہ خدا کے کلام پر تحقیق کرتے تھے، اور خدا کے لوگ جو ہے انہیں نیک ذات کہتے تھے۔ پالوس رسول آج انہیں چند نصیحتیں کر رہا ہے جب وہ اپنے بشارتی سفر کے دوران ہے۔ آج کی عبادت، آج کا پیغام مقدس پالوس رسول کی زندگی اور اس کی وہ تعلیمات ہیں جو وہ دیتا رہا، کلیسیوں میں پھیلاتا رہا، اور یہی پیغام آج ہماری کلیسیا کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے، ایک ایک فرد، ایک ایک زندگی کے لیے خدا کا کلام ہے۔ مقدس پالوس رسول کی اگر ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو مقدس پالوس رسول جو ہے وہ رومی شہریت رکھنے والا ایک شخص تھا، اور پالوس جو ہے اس کا یونانی نام، جبکہ عبرانی زبان میں اس کا نام ساؤل تھا، اور یہ ایک مشہور عالم دین گملییل کا شاگرد تھا، اور اپنے استاد محترم گملییل سے مقدس پالوس رسول نے تعلیم پائی تھی۔ گویا اس نے شریعت کی تعلیم کو مکمل اپنے استاد محترم سے کیا، اور اس کا جو پیشہ تھا وہ خیمہ دوزی تھا۔ وہ خیمہ دوزی کا کام کرتا، خیمے لگاتا، اور اس سے جو حاصل ہونے والی رقم تھی
وہ بعد ازاں خدا کے جلال کو خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے وہ استعمال کرتا۔ انگریزی زبان میں پالوس کو پال کہتے ہیں، اور پال کا مطلب ہے چھوٹا، اور سول جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے خدا سے مانگا ہوا۔ جب ہم پالوس رسول کی زندگی پر غور کرتے ہیں، جو ہمارے آج کا موضوع ہے، اور اس کی تعلیمات، تو اس کی زندگی کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ترسس کا رہائشی تھا، اور وہ رومی تھا، اور وہ اس کے استاد کا نام میں نے آپ کو بتایا کہ گملیل تھا۔ اس کا باپ ایک فریسی تھا، مقدس پالوس رسول کا باپ فریسی، اور بنیامین قبیلے سے وہ تعلق رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ وہ خود بھی فریسی مذہبی جماعت کا ایک بہت ہی سرگرم شخص تھا۔ وہ بہت ہی ایک کٹر یہودی تھا، راسخ الاعتقاد، پکے ایمان والا۔ وہ ایک ایسا یہودی تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو مسیح کو ماننے والے ہیں یہ یہودیوں میں سے گویا ایک بگڑی ہوئی ایک ایسی جڑ ہے جو سارے یہودیوں کو خراب کر رہی ہے، اور وہ مسیحت کی یا مسیح کے پیروکار کی اس بگڑی ہوئی جڑ کو، جس کو وہ اپنے طور سے یہ سمجھتا تھا، اس کو صحیح کرنے کے لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ مسیحوں کو مارتا، ان کو پکڑتا، عدالت کے حوالے کرتا، ایذا رسانی کرتا تھا۔ اور اس کا ذکر پہلی دفعہ اعمال کی کتاب میں اس وقت آیا جب لوگ استفنس کو شہید کر رہے تھے۔ تو استفنس کو شہید کرنے والے، سنگسار کرنے والے لوگوں نے جب اپنے کپڑے ایک جگہ پر جمع کر رکھے تھے تو یہ ان کی رکھوالی کر رہا تھا، ان کے کپڑوں کی۔ اور استفنس شہید کے شہید ہونے پر، سنگسار کیے جانے پر لکھا ہے کہ وہ راضی تھا۔ لیکن بعد ازاں خداوند خدا نے جب وہ دمشق کی راہ پر تھا مسیحوں کو تنگ کرنے، ان کو مارنے، اور اس پروانے کا جو اس کے پاس تھا، گویا اتھارٹی لیٹر وہ اس کے پاس تھا کہ وہ مسیحوں کو وہ پکڑ سکتا ہے، وہ ان کو پکڑ کر یروشلم میں لاتا تاکہ وہ مارے جائیں۔ تو وہ جا رہا تھا تو خداوند کا نور اس کے گرد چمکا، اور نور ایسا خداوند کا اس کے گرد چمکا کہ اور اس سے آواز آئی کہ اے ساؤل، اے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اور اس روز سے، اس دن سے وہ خداوند یسوع مسیح کو جان گیا اور اس کا ایک زبردست پیروکار بن گیا۔ بائبل مقدس میں پالوس رسول غیر اقوام کا پیشوا بنا، اور اس کے لیے یہ مشہور ہے کہ غیر قوموں کا وہ رسول ہے۔ رسول کا مطلب ہے پیغام رسانی کرنے والا، پیغام پہنچانے والا، اور وہ خدا کا پیغام پہنچاتا۔ اور خداوند یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے ان کو رسولوں کا لقب ملا، گویا وہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو آگے پہنچاتے تھے۔ اور پالوس رسول کو گویا یہ خداوند خدا کی طرف سے یہ ایک لقب ملا ان 12 کے علاوہ کہ یہ بھی رسول ہے، کیونکہ اس کی خدمت غیر قوموں میں بہت زیادہ تھی، اس کی خدمت بہت بڑے علاقہ میں تھی، اور یہ خدا کی منادی کرتا اور اپنے آپ کو اس نے خدا کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ مسیح میں میرے عزیزو، پالوس رسول کی جب ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو پالوس رسول کی زندگی وہ ایسی کٹھن تھی کہ اسے بے شمار دفعہ سنگسار کیا گیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ ایک دفعہ اعمال کی کتاب کے 16ویں باب میں کہ اس کے پاؤں اس کو اتنی اذیت دی گئی کہ اس کے پاؤں کاٹھ میں ٹھوک دیے گئے، اور 5 بار لکھا ہے کہ 1 کم 40 اس نے کوڑے کھائے، اور 3 بار اسے بینت لگے،
3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں وہ پھنسا رہا، 24 گھنٹے ایک پورا دن وہ سمندر میں بغیر کچھ کھائے پیے، جب جہاز اس کا کریش ہو گیا تھا اس نے سمندر میں کاٹا۔ اور دوسرا کرنتھیوں اس کے 12ویں باب کو جب ہم پڑھتے ہیں 7ویں آیت میں تو لکھا ہے کہ اس کے جسم میں کانٹا چبویا گیا۔ وہ کانٹا بعض مفکرین یہ کہتے ہیں کہ شاید اس کے اندر وہ پائی جانے والی بیماریاں تھیں جو اذیت سہ کر، مشکلات کاٹ کر اس کو لگ چکی تھی، اور وہ ان بیماریوں میں بھی، وہ ان پریشانیوں میں بھی، وہ ان دکھوں میں بھی خداوند خدا کی تعلیمات کو پھیلاتا، اور وہ دکھ اٹھاتے ہوئے بھی یہ کہتا ہے کہ میں خوش ہوں۔ اگر ہم کلوسیوں کی کلیسیا کے نام، کلوسیوں کے نام خط اس کا 1 باب اور اس کی 24ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، پالوس رسول بیان کرتے ہیں کہ اب میں ان دکھوں کے سبب سے خوش ہوں جو تمہاری خاطر اٹھاتا ہوں، اور مسیح کی مصیبتوں کی کمی اس کے بدن یعنی کلیسیا کی خاطر اپنے جسم میں پوری کیے دیتا ہوں۔ وہ شادمان ہوتا، وہ خوش ہوتا جب وہ مسیح کی خاطر ستایا جاتا، دکھ آتے اور اس کو مار دینے کی دھمکی دی جاتی، اور وہ خوش ہوتا۔ اور اسی طرح سے فلپیوں کے نام جب خط پڑھتے ہیں اس کا 2 باب اور اس کی 17ویں آیت میں بھی وہ دکھ اٹھا کر شادمانی حاصل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنا خون بھی بہانا پڑے تو میں بہا دوں گا۔ فلپیوں کے نام پالوس رسول کا خط اس کا 2 باب اور 17ویں آیت میں لکھا ہے، اگر مجھے تمہارے ایمان کی قربانی اور خدمت کے ساتھ اپنا خون بھی بہانا پڑے تو بھی خوش ہوں اور تمہارے ساتھ خوشی کرتا ہوں۔ گویا پالوس رسول کی جو خدمت تھی وہ اتنی آسان نہیں تھی، وہ دکھوں سے، وہ مصیبتوں سے بھری ہوئی تھی، اور تو بھی وہ بڑی خوشی کے ساتھ خدا کی خدمت کے کام کو سر انجام دیتا۔ وہ یسوع مسیح کا قیدی بن کر زندگی گزارتا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ 2 دفعہ پالوس رسول قید میں ڈالا گیا، اور قید خانے میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ تو یہودیوں کی وجہ سے پالوس رسول کو قید خانے میں ڈالا گیا، دوسری دفعہ رومیوں کی وجہ سے اس کو قید خانہ میں ڈالا گیا۔ اور وہ پالوس رسول، مقدس پالوس رسول کے خدمت جب ہم دیکھتے ہیں ان خطوط کے ذریعے سے جو اس نے کی ہیں، اس کے 14 خطوط ہیں جو اس نے مختلف کلیسیاؤں کو مختلف اوقات میں لکھے۔ کچھ خط اس نے کلیسیاؤں کو اپنے بشارتی دوروں کے دوران لکھے، کچھ خط اس نے قید کی حالت میں لکھے، اور کچھ خط اس کے جو ہے وہ پاسبانی خطوط کہلاتے ہیں تاکہ کلیسیا کی روحانی ترقی ہو سکے۔ مسیح میں میرے عزیزو، پالوس رسول کی زندگی کو دیکھتے ہیں جہاں وہ غیر قوموں میں کام کر رہا ہے، غیر قوموں میں منادی کر رہا ہے، اور بہت بڑی کلیسیا قائم کرنے میں وہ کامیاب ہوا، اور سب سے زیادہ منادی کرنے والا، سب سے زیادہ دکھ اٹھانے والا، اور جس طرح کا اس کا نام تھا پالوس چھوٹا، ویسے ہی وہ چھوٹا بن گیا، اور وہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر تاکہ کلیسیا کی روحانی ترقی ہو سکے، جیسی اس کی تعلیمات تھیں ویسی ہی اس کی زندگی تھی، ویسا ہی اس کا کردار تھا، ویسا ہی اس کا قول تھا۔ یعنی مقدس پالوس رسول اسم با مسمہ تھے، یعنی جیسا اس کا نام ویسا اس کا کردار، ویسے اس کے کام، اور ویسی ہی اس کی تعلیمات تھی۔ آج کا جو حوالہ تلاوت کیا گیا ہے وہ تسلنیکیوں کی کلیسیا کے نام ہے، جس میں وہ ان کو چند نصیحتیں کرتا ہے تاکہ وہ اس کلیسیا کی روحانی بیداری کے لیے کوشاں ہو سکے۔ وہ چاہتا تھا کہ
کلیسیا روحانی طور پر بڑھ سکے۔ اور یہی کلام اور یہی پیغام آج ہماری کلیسیا میں ہے، اور مقدس پالوس رسول کی زبانی خدا کا وہ مقدس کلام جو آج تلاوت کیا گیا ہے، سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ درخواست کرتے ہیں، ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ جو تم میں محنت کرتے اور خداوند میں تمہارے پیشوا ہیں، روحانی پیشوا، ان کے لیے کہا گیا ہے کہ تم کو نصیحت کرتے ہیں، انہیں مانو، ان کی بات کو سنو، سمجھو، اور لکھا ہے کہ ان کے کاموں کے سبب سے محبت کے ساتھ ان کی بڑی عزت کرو۔ روحانی پیشواؤں کے بارے میں پالوس رسول آج کلیسیا سے مخاطب ہے کہ ان کی بڑی عزت کرو، ان کی بات کو سنو، تاکہ روحانی ترقی ہو سکے، روحانی طور پر آگے بڑھ سکے۔ آپس میں لکھا ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھو، اور ساتھ لکھا ہے نصیحت کرتے ہیں۔ آج کا کلام نصیحت کے طور پر ہے کہ بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھاؤ، جو بے قاعدہ چلتے ہیں، خدا کے کلام کے منافی زندگی گزارتے ہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور لکھا ہے کم ہمتوں کو دلاسا دو، کمزوروں کو سنبھالو، اور سب کے ساتھ تحمل سے پیش آؤ۔ پالوس رسول کی زندگی تحمل سے بھری ہوئی تھی، وہ تحمل سے سب کے ساتھ پیش آتے، اور تحمل سے پیش آنے کا وہ تعلیم دے رہے ہیں۔ آج ہماری کلیسیا کے لیے ہے کہ ہمیں سب کے ساتھ تحمل سے پیش آنا ہے۔ لکھا ہے پاک کلام میں لکھا ہے کہ کوئی کسی سے بدی کے عوض بدی نہ کرے، بلکہ ہر وقت نیکی کرنے کے در پہ ہو، آپس میں بھی اور سب کے ساتھ۔ ہمیں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے، اچھے کاموں کو ترغیب دینی ہے، سب کے ساتھ محبت کرنی ہے، میل ملاپ کرنا ہے، بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھانا ہے، اور لکھا ہے کہ سب کے ساتھ تحمل سے پیش آؤ۔ خوش رہو، پھر لکھا ہے خوش رہو، بلا نغہ دعا کرو، اور ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو۔ یہ باتیں جو آج تعلیم کا حصہ ہے، ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں خوش رہنا ہے، مسیح میں خوش رہنا ہے۔ ہر وقت اپنے اندر ایسا رویہ نہیں رکھنا ہے کہ ہم کڑتے رہیں، فلاں کیوں ایسا کہہ رہا ہے، فلاں نے ایسا کیوں کیا ہے، میں کیوں نہیں ایسا کہا۔ ہمیں خوش رہنا ہے، مسیح میں خوش رہنا ہے، اور بلا ناغہ دعا کرنی ہے۔ دعا ہمیں تقویت دیتی ہے، دعا ہمیں خداوند اپنے خدا کے ساتھ مضبوط تعلق میں باندھ دیتی ہے۔ بلا ناغہ دعا کرنا ہے، در حقیقت یہ ایک ایسا کام ہے کہ اگر ہم بلا ناغہ دعا نہیں کرتے ہیں تو ہمیں یہ روز کی تقویت خدا سے جو ملتی ہے وہ تقویت ملنا بند ہو جائے گی، اور ہم روحانی طور پر کمزور ہو جائیں گے۔ بلا ناغہ دعا کرو، ہر وقت خوش رہو، اور ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں جو لکھا ہے تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم مسیح یسوع میں رہتے ہوئے، مسیح یسوع کو قبول کرتے ہوئے ہر وقت شکر گزاری کرتے رہیں۔ اور پھر کہا ہے کہ روح کو نہ بجھاؤ، نبوتوں کی حقارت نہ کرو، سب باتوں کو آزماؤ، جو اچھی ہیں انہیں پکڑے رہو، اور ہر قسم کی بدی سے بچے رہو۔ ہم باتوں کو آزماتے کام ہیں، اور صرف اعتراضات کے طور پر، ہم تنقیدی جائزہ کے طور پر ہر ایک بات کو لیتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، سب باتوں کو آزماؤ، اور جو اچھی ہیں اسے پکڑے رہو،
یعنی اس کے دوسری طرف کہا گیا ہے کہ جو اچھی نہیں ہے انہیں چھوڑ دو، ان کو تنقید نہ بناؤ، ان پر اپنا ٹائم اور طاقت توانائی صرف نہ کرو، جو اچھی باتیں ہیں انہیں پکڑے رہو۔ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح، جان، بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے پورے بے عیب رہیں۔ یہ ہے وہ ٹارگٹ جو پالوس رسول آج ہمیں، ہماری کلیسیا کو خدا کے کلام کے وسیلہ سے سکھا رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد تک اپنے بدن کو، اپنی جان کو، اپنی روح کو بے عیب رکھنا ہے، محفوظ رکھنا ہے، شیطانی حملوں سے، بری باتوں سے، بدیوں سے اور نبوتوں کی ہم حقارت نہ کریں، بدی سے باز آئیں اور ایک دوسرے کی عزت کریں، اپنے پیشواؤں کی عزت کریں، بلا ناغہ دعا کریں اور خوش رہ کر ہم اپنے بدن، ہم اپنی جان، اپنی روح کی حفاظت کر سکتے ہیں، بے عیب اور محفوظ رہتے ہیں۔ اور کہتا ہے ہمارے واسطے دعا کرو، یعنی جو خدا کے طرف سے بلائے گئے ہیں، جو خدا کے طرف سے خدا کے خادم ہیں اور کلیسیا میں روحانی پیشواں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں کہہ رہا ہے پالوس رسول ہمارے واسطے دعا کرو۔ وہ خود ایک کلیسیائی لیڈر اور رہنما تھا، رسول تھا، اور وہ بھی اپنے لیے دعا کی درخواست پوری کلیسیا کے ساتھ کر رہا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج اپنے روحانی پیشواؤں کے ساتھ ہمیں بڑی نرمی سے بات کرنی ہے، ان کی بات کو سننا ہے، ان کے ساتھ محبت سے ان کی بڑی عزت کرنی ہے، ان کے ساتھ ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ میں تمہیں خداوند کی قسم دیتا ہوں کہ یہ خط سب بھائیوں کو پڑھ کر سنایا جائے۔ وہ قسم کے طور پر کہتا ہے کہ یہ باتیں کلیسیا میں پڑھ کر سنائی جائیں تاکہ کلیسیا کی بہتری ہو اور کلیسیا کی روحانی ترقی ہو۔ آج خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں ساری کلیسیا کے سامنے خدا کی قسم کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ باتیں سنیں، خدا کے لیے یہ باتیں سمجھیں اور ان باتوں پر عمل کریں جو خدا آج ہم سے مخاطب ہے۔ خدا چاہتا ہے کلیسیا کی ترقی ہو، خدا چاہتا ہے اس کے لوگ خوش رہیں، اور خدا چاہتا ہے اس کے لوگ مسیح میں ترقی کرتے چلے جائیں اور خدا کی دوسری آمد تک اپنی روح، جان اور بدن کو پورے پورے اور بے عیب محفوظ رکھیں تاکہ ہم خدا کی دوسری آمد میں شریک رہ سکیں۔ پالوس رسول کی وہ خدمات، پالوس رسول کی وہ زندگی جو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، آج کلیسیا میں ان باتوں کا ہونا ضرور ہے۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے، پالوس رسول کی زندگی اور تعلیمات کے وسیلہ سے بڑی برکت دے اور کلیسیا کے گھرانوں کو محفوظ رکھے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔ Thank you for watching this video. Please subscribe and share this video. God bless you.